من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے فضائل بیان کیے گئے، اور اب چونکہ بقرعید کا دن، قربانی کا دن بالکل قریب ہے، 30 کے چاند کے حساب سے آنے والی جمعرات کے دن ہمارے ملک کے اندر بقرعید کا دن منایا جائے گا، اور آنے والی بدھ کا دن جو ہوگا وہ عرفہ کا دن شمار ہوگا، 9 ذی الحجہ، جس کی خصوصاً فضیلت آئی ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والذی بعد، 1 سال آگے کے گناہ معاف اور 1 سال پیچھے بعد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. ایسے بھی یہ 10 دن کے اندر شروع کے جو 9 دن ہیں اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر دن کے روزوں کی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں خصوصاً اللہ کی تکبیر کو زیادہ بیان کرنا چاہیے. عام طور پر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی آنے والی بدھ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہم ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تو واجب ہے، لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پہلے دنوں کے اندر بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ان دنوں کے اندر 8-9 دنوں کے اندر تکبیر کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ سنت ہے. جو تکبیر اس دن ہم پڑھیں گے اس سے پہلے بھی تکبیر، اور اس کو جو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. خیر، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی. دوسری چیز، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یہ ہمارے یہاں پر بدھ کا دن پڑے گا، لیکن بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حاجی کا جو عرفہ کا دن ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ، وہاں پر منگل کا دن ہوگا.
تو ان کے لیے منگل کے دن کی فضیلت ہے، حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن ان کو منگل کا دن پڑے گا۔ لیکن ہمارے ملک کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طریقے سے اس کو عرفہ کا دن شمار کر کے روزہ رکھیں، تو وہ عرفہ کا دن شمار کر کے روزہ رکھیں گے تو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ ہمیں جو فضیلت ملے گی وہ بدھ کا دن، نومی ذی الحجہ کا جو دن آئے گا اس دن میں روزہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حاجیوں کے لیے ان کی تاریخ کے حساب سے منگل کا دن پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں، قربانی کے دنوں سے پہلے ہمیں قربانی کی تیاری کرنا چاہیے، اور قربانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ 2-4 دن ہم قربانی کر کے جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیں گے اور قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ اصل قربانی جو ہر سال آتی ہے اور ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کے اندر قربانی کرتے ہیں اور قربانی میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اور جو اپنے جذبات پیش کیے ہیں، وہ قربانی کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ جو تھا وہ جذبہ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو جذبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا تھا کہ باپ اور بیٹے کی قربانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو یہ اطاعت اور فرما برداری ہر سال ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر اس اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کریں۔ اور قربانی کے ذریعے سے جو چیز مقصود ہے اصل، وہ چیز ہمارے اندر کیسے آ جائے، اس لیے کہ اللہ کو ہماری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہماری قربانی کے ذریعے سے اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے اندر کا تقویٰ ہے، وہ ہمارے اندر کا خوف خدا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ ہرگز تمہاری قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک بہت بڑی قربانی کے لیے جانور خریدا، قیمتی مال لگایا، اور اسی طریقے سے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدا، لیکن دل میں تقویٰ نہیں ہے اور دل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر یہ بڑی سے بڑی قربانی یہ کامیابی نہیں دلائے گی، اور اس سے جو نفع ملنا چاہیے وہ نفع نہیں ملے گا۔ ایک غریب آدمی نے چھوٹی سے چھوٹی قربانی اللہ کے نام کے اوپر کی اور جانور کو ذبح کیا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہے اور اخلاص ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، شہرت مقصود نہیں ہے اور اپنی واہ واہ مقصود نہیں ہے، تو اس غریب کی قربانی جو کام کر جائے گی وہ مالدار کی، دکھلاوے کی اور ویڈیوگرافی کی، سوشل میڈیا کے اندر وائرل کرنے کی اور لوگوں کو بتانے کی کہ میں نے اتنے کا جانور خریدا اور میرے سے مہنگا کسی نے نہیں خریدا ہے، ایسا بازار میں ملنا مشکل ہے۔ اس طریقے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا والوں کو دکھا دیا، تو اللہ کہیں گے کہ تو نے دنیا والوں کو دکھا دیا تو جاؤ دنیا والوں سے اس کا بدلہ لے لو، مجھ سے اس کا بدلہ مت لو۔ اور جب آدمی اللہ سے بدلہ لیتا ہے اور اللہ کو جب دکھاتا ہے تو پھر ساری دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اس سے اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے دنیا والے اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اگر اللہ نے میری تعریف کر دی اور اللہ نے میرے جانور کو قبول کر لیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر میرا جانور
مردود ہو گیا تو پھر صرف میں نے دنیا والوں کے لیے شہرت حاصل کر لی، آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری زندگی اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی اور میری نماز، میری ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ایک خالق اور مالک کے لیے ہیں۔ اور بزرگوں یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں جس کو ہم کرتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے کے اندر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور پھر پوچھا کہ اگر اون والا جانور ہو تو اس پر کیا ملے گا کہ جو شمار میں نہیں آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الصوف بکل شعرۃ حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے کے اندر تمہیں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے کے اندر نیکی ملے گی۔ اس لیے قربانی کے دنوں کے اندر قربانی سے بڑھ کر اللہ کو اور کوئی عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، اور کوشش یہ کی جائے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر نہیں آتا ہے تو کم سے کم چھری کے اوپر ہاتھ رکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی قربانی کے وقت فرمایا اے فاطمہ، تیری قربانی کے وقت تو ان کے پاس میں موجود رہے کہ یہ قربانی جو کی جا رہی ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن قربانی کے جانور کے سینگ اور اسی طریقے سے ان کے خور اور ان کے بالوں کو لایا جائے گا اور ان کو دگنا چگنا کر کے ڈبل کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قربانی کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ میں کرنا اور قربانی کے جانور کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا، اور قربانی کو سنت طریقے کے مطابق کرنا، سنت طریقے کے مطابق دعا پڑھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کر کے اور پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ میری یہ قربانی ہے تو اس کو قبول فرما۔ دعا کیا پڑھیں گے؟ اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے اس کو اچھی طریقے سے پہلے سے چھری کو تیز کر کے رکھیں گے اور ذبح کریں گے، جانور کو تکلیف نہیں دیں گے، اس سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے چارہ پانی کھلائیں گے، پلائیں گے، اس کا نظم کریں گے، اور جب ذبح کرنے کا وقت آئے گا تو سنت طریقے کے مطابق لٹائیں گے اور دعا پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کریں گے، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد میں کہیں گے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ میری اس قربانی کو تو قبول فرما جیسا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنی قربانی کے وقت موجود رہتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال پابندی کے ساتھ کے اندر مدینہ کے اندر 10 سال رہے، آپ 10 سال تک قربانی کرتے رہے پابندی کے ساتھ میں۔ 2 مینڈھے آپ خریدتے تھے اور ان 2 مینڈھوں کی ہر سال قربانی دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو قربان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے قربانی کرتے تھے، اور قربانی کے جانور کو ہم پہلے سے ہی اس طریقے سے اپنے ساتھ میں رکھے تاکہ اس سے محبت ہو جائے اور ہمارا دل نہ چاہے کہ اس کو ذبح کرے، اس کے باوجود بھی اپنے جذبات کو قربان کرے۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس طریقے سے خاص کر کے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں جو عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے، ان کو وقت کے اوپر علماء کرام سے پوچھا جائے کہ یہ جانور چلے گا یا نہیں چلے گا، اس میں یہ نقص ہیں، یہ کمی ہے، اس کا خاص کر کے خیال رکھا جائے۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ہمارے ایک واجب عمل کی وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے پڑوس ہو یا پڑوس نہ ہو، کسی کو بھی ہمارے اس عمل کی وجہ سے۔ اور عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اسی طریقے سے دین کا کام کرو، لیکن تمہارے اس کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، میں قربانی کر رہا ہوں، میری قربانی کرنے کی وجہ سے دوسرے قربانی کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے میں لوگوں کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آگے صفیں پھول ہو گئی ہیں تو صفوں کو پھلانگ کر کے کود کر کے جگہ حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے جانا یہ گناہ کا کام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا یہ گناہ کا کام ہے کہ آگے صفیں پور ہو گئی اور پھر آگے پھلانگ کر کے جانا یہ بھی تکلیف کا کام ہے۔ ایک طرف عبادت ہو رہی ہے اور ایک طرف دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ ہماری عبادتیں تکلیف جس کو دی گئی ہے وہ کل قیامت کے دن لے جائیں گے کہ تم نے مجھے یہ تکلیف دی، تم نے مجھے یہ تکلیف دی، وہ عبادتیں لے جائیں گے، اور آدمی یہ سمجھے گا کہ میں قربانی کرتا ہوں، میں اچھا کام کرتا ہوں اور میری قربانی تو قابل قبول ہو گئی، کیا معلوم اللہ نے مردود کر دی ہے اور ناقابل قبول بنا دی ہے۔ اس لیے قربانی ہو، حج بیت اللہ ہو، نماز ہو، یا اور کوئی عبادت کی لائن کی چیز ہو، یا دین کا کوئی کام ہو، ہمارے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ جنت کی کیاری کے اندر نماز پڑھنا مدینہ کے اندر یہ جنت کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہیں، لیکن کسی کو دھکا دے کر، کسی کو اونچی آواز سے بول کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے جنت کی کیاری میں گیا ہے تو ظاہری اعتبار سے تو جنت میں ہے، لیکن تیرا باطنی اعتبار سے اللہ کے وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ اس لیے قربانی کے دنوں کے اندر تکلیف ہم کسی کو نہ دے، ادھر ادھر اپنے جانور کی جو غلاظت ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کو نہ ڈالے۔ کھانا پکا ہوا زیادہ بچ گیا ہے، اس کو بھی پنی میں پیک کر کے ایسی جگہ کے اوپر پہنچائے، یا تو غریب کو یا تو ایسی جگہ کے اوپر رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے سالن ہو، چاول ہو، یا گوشت ہو، یا اپنے بکرے کی یا بڑے جانور کی ہوج ہو یا ہڈی ہو، جو بھی ہو اس کو ایسی جگہ کے اوپر رکھی جائے کہ ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھی ہمارے علاقے میں سے گزرے تو ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس سے کراہت ہوتی ہے اور یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے عمل کر کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور یہ دین نہیں ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ بجائے وبال ہے، بلکہ بجائے گناہ ہے۔ اس لیے قربانی کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کا گوشت
سب سے پہلے غربا تک پہنچانا ہے، غریبوں تک۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کون ہیں، پورے رشتہ داروں کو پہلے تلاش کر لیا اور بعد میں غریب یاد آئے۔ یہ اصل نہیں ہے۔ عید تو اس کے لیے ہے کہ ہر ایک مل کر کے خوشی بنائے، لیکن جن غریب کے گھر کے اندر نہ چھوٹا جانور ہے نہ بڑا جانور ہے اور ان کے گھر میں گوشت نہیں پہنچتا ہے تو پھر ان کے دل کی بد دعائیں لگتی ہیں، تو ہمارا کام نہیں بنتا ہے۔ اس لیے غریبوں کی دعاؤں کو لینے والے بنے، اور جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں اچھا گوشت کھانا چاہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اڑوس پڑوس کے اندر غریبوں کے اندر اور اسی طریقے سے محتاج اور مسکینوں کے اندر گوشت کو پہنچائے، تو ایسا گوشت پہنچائے کہ جو کھانے کے قابل ہو، جو کھانے کے قابل ہو۔ ایسا نہیں کہ اب یہ گھر میں پڑا ہے تو کہ غریبوں کو دے دے، بلکہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں اچھا کھاؤں، ایسے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو غریبوں کا خاص کر کے خیال رکھا جائے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہیں، جن کے اوپر جیسے رمضان میں ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنے کے لیے سال پورا ہونا مال پر ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہمارے پاس میں مال آ گیا تو پھر ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے عقل مند کا ہونا ضروری ہے، مقیم کا ہونا ضروری ہے۔ مقیم یعنی کہ ہم سب مقیم ہیں، اپنے وطن میں رہ رہے ہیں۔ مسافر ہیں تو ان پر قربانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مقیم اور اسی طریقے سے عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اگر اتنی ملکیت ہے اور 3 دن کے اندر یا تو تیسرے دن اتنا مال آیا یا پہلے دن یا دوسرے دن، 3 دن کے اندر اگر اتنا مال آ گیا تو پھر اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس میں ڈیکوریشن کی اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اپنے مکان کے علاوہ زیادہ مکان ہیں، دکان ہے، اسی طریقے سے جس کی آوک ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس آدمی کو بھی قربانی کرنا پڑے گا۔ اور بعض مرتبہ کیا غلطی ہوتی ہے، قربانی کے دنوں کے اندر آدمی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی قربانی نہیں کرتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ کو ثواب پہنچ جائے۔ اگر ماں باپ کے لیے قربانی نہیں بھی کی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ کی قربانی للہ ہے، کہ کریں گے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی زندہ ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ خود کی قربانی نہیں کرتا ہے اور ماں باپ کی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو نبی کے نام پر بھی قربانی کرے، اگر اللہ نے مال دیا ہے اپنے ماں باپ کے نام پر بھی قربانی کرے، لیکن سب سے پہلے جس کے اوپر واجب ہے، جو زندہ ہیں، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، اس کو قربانی کرنا یہ سب سے پہلے اہم فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور ہر ایک کے پاس میں الگ الگ رقم ہے اور ہر ایک الگ الگ مالک ہیں۔ اگر الگ الگ سب مالک ہیں تو پھر سب کی قربانی ہوگی، اور اگر باپ کا ہی قبضہ ہے، اولاد کا مال کے اوپر قبضہ نہیں ہے، تو پھر ماں باپ اگر ان کی واجب قربانی ادا کر دیں گے تو اولاد ان کے انڈر کے اندر آ جائیں گے، ان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ میں اولاد ہیں لیکن ان کے پاس میں الگ سے کوئی پراپرٹی یا مال یا ایسی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستو، قربانی کے اندر ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری لڑکی کا کسی اور جگہ کے اوپر بیاہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، ہم نے ان کو داگینے دیے ہیں، زیورات دیے ہیں، اگر وہ سامنے والے ان کی قربانی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بچی کی طرف سے ان کی بھی قربانی کریں، کیونکہ زیورات دیے ہیں۔ اگر وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو زیورات دیے ہیں وہ اس کے مالک لڑکی ہیں، ان کا شوہر نہیں ہے، اس لیے شوہر کی الگ قربانی ہوگی اور ان کی لڑکی کی قربانی الگ ہوگی۔ اس طریقے سے الگ الگ مسائل ہیں،
ہم اس کو پوچھ کر کے اس طریقے سے انشاءاللہ قربانی کے عمل کو کرتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالی اس کے ذریعے سے دارین کے اندر ہمیں کامیابی اور کامرانی اور عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق